موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ ہماری وہ بھائی جو نماز کے لیے مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مثال کے طور پر نماز جمعہ ہی ادا کرنی ہے بہت دیر میں آتے ہیں۔ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ بہت پہلے پہنچ جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، 2 رکعت سنت ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے استغفار میں یا دوسری چیزوں میں جو نماز کے تعلق سے ہے، چاہے وہ اذکار کرنا ہو یا استغفار کرنا ہو یا قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو، اس میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ بھائی ایک دم بالکل اخیر میں آئیں گے کہ جمعہ کی 2 رکعت نماز ادا کریں، اور جمعہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی امام نے سلام پھیرا فوراً اتنی جلدی سے مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنت تو درکنار، استغفار بھی نہیں کرتے ہیں۔ آج کے خطبے میں جو بیان کرنا مقصود ہے کہ آیا ان دونوں لوگوں میں، یعنی ان دونوں قسموں کے اندر جو نماز کے لیے پہلے تشریف لائیں، مسجد میں بیٹھے رہیں اور نماز کے ختم ہونے کے بعد بیٹھے رہیں، استغفار کریں، سنت پڑھیں، پھر اپنے گھر تشریف لے جائیں، کیا ہمارے اسلام نے ایسے لوگوں کی کوئی تفریق کی ہے؟ کیا دونوں قسموں کے اندر کوئی اللہ نے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بیان کی ہے؟ آج کے خطبے میں اسی چیز کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی سورہ مومنون جو 18ویں پارے میں، سورہ مومنون کی 10 آیتیں ہم نے مسلسل پڑھی ہیں۔ ان 10 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف مضامین یا مختلف عنوان یا مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے، لیکن جو ہمیں بیان کرنا مقصود ہے، گزشتہ ہفتے سے پہلے آپ مسلسل 6 7 8 خطبے نماز ہی کے تعلق سے سنے ہیں، اور اسی کا ایک جز ہے، اسی کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق مسجد سے ہے یا ہماری نماز سے ہے۔ ان 10 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے اس کو آپ سنیے مختصر طور پر۔ اللہ نے کہا کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق کی مومنین کامیاب ہو گئے۔ مومنین جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں، فرشتوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر اور اسی طرح یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہوں، وہ کامیاب ہو گئے۔ کیوں کامیابی کی اسباب کیا ہے، کامیابی کی وجوہ کیا ہے، کیوں اللہ نے کہا کہ کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کیونکہ یہ مومنین ایسے ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں، نماز کو بڑی بہترین طریقے سے ادا کرنے والے ہیں، اپنی نماز ادا کرتے ہیں تو ان کا دل اللہ رب العالمین سے جڑا رہتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ دل میں بات نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ہونی چاہیے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی مصلی کے دل میں، کسی نماز پڑھنے والے کے دل میں اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا دل ادھر ادھر کہیں بھٹکے گا، وہ سیدھا، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ ہے کہ مسجد میں یعنی ایسی پاک جگہ میں کھڑا ہوا ہے جہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کا وہ اپنی نماز کے اندر انشاءاللہ خشوع خضوع اختیار کرے گا، اور وہ ہماری نماز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین نے 8 آیتوں کے اندر 7 آیتوں کے اندر دوسری چیزوں کو بیان کیا۔ پھر اخیر میں اللہ رب العالمین نے کہا 7 آیت کے بعد پھر والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اس ایک ہی صفحے کے اندر 10 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے صلاۃ کا، نماز کا 2 بار ذکر کیا۔ پہلے کیا کہا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر اخیر میں کہا رب العالمین نے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون،
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ، ایسے لوگ کس کے وارث ہوں گے؟ بہت زیادہ مال کے نہیں، کسی پراپرٹی کے نہیں، کسی گھر کے نہیں، کسی بلڈنگ کے نہیں. کس کے؟ اولئک هم الوارثون. یہ لوگ وارث ہوں گے کس کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جنت کے وارث ہوں گے. اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ جنت تیار کر رکھا ہے. اور جنت میں بھی فردوس، جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو اپنی دعا کے اندر کس کو مانگو؟ فردوس کو. یہ اعلیٰ اور افضل مقام ہے جنت کے اندر. جنت کے اندر مراتب ہیں، تو اگر تم دعا کرو تو اپنی دعاؤں میں یہ کہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مصلیان کو جو اس جمعہ کے اندر حاضر ہیں اور سارے مسلمانوں کو رب العالمین تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. رب العالمین ہم کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو رب العالمین تو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آج اس کے بعد میں ایک دو حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے. ہمارے بہت سارے بھائی پہلے صف میں آ کر کے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے ہوئے ہیں. کیا فضیلت ہے! کیا اللہ کی جانب سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کو سن لیجئے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. آپ سنیے. راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی بیتہ وصلاته فی سوقہ 27 درجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے، آدمی کی نماز اس کی جماعت کے ساتھ، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا تو بازار میں ہو، جماعت کے ساتھ وہ ادا کر رہا ہے تو اس کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 20 سے زائد اس کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو ایک درجہ، اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو بعض روایت میں ہے 27، بعض میں 25، یعنی 20 سے زائد درجات آپ کے بلند ہوں گے. اللہ رب العالمین آپ کو دے گا. اور کیا کہا؟ وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ. ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ وضو کرتا ہے، بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، اور پھر مسجد تشریف لاتا ہے. کہاں لاتا ہے؟ مسجد میں تشریف لاتا ہے. لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ. اور مسجد میں اس کو کون سی چیز لے کر کے آئی ہے؟ صرف نماز ہی کے لیے آیا ہوا ہے، یعنی نماز ہی نے اس کو اٹھایا ہے. لا يريد الا الصلاة. اور نماز ہی پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہی آیا ہے. فلم يخط خطوة الا رفع له بها درجة. جتنے بھی خطوات، جتنے بھی قدم چل کر کے آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند کرتے ہیں، مقام کو بڑھاتے ہیں. وحطت بها خطيئته. اور اس کے جو گناہ ہیں، جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے چلنے کی وجہ سے، اس کے وضو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی یدخل المسجد. آپ اپنے بارے میں اس کو سنیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا بیان کیا ہے؟ حتی یدخل المسجد. پھر وہ آدمی، وہ شخص کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ. مسجد میں آیا ہے کس لیے؟ نماز پڑھنے ہی کے لیے. مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. اور نماز کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے سوائے نماز کی، یعنی نماز ہی کی غرض سے آیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھ کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے، اپنے استغفار میں لگ جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتا ہے کہ نہیں، ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے. تو اب آپ سنیں غور سے ایسے لوگوں کے تعلق سے، ایسے لوگوں کے متعلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں، اس کو آپ سن لیجئے، اپنی فضیلت کو جان لیجئے، اپنے مقام اور مرتبہ کو سمجھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں. وہ نبی مکرم
محترم اور محتشم، کتنا رحیم ہے اپنی امت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ایسے مصلی کے اوپر بشارت ہو، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہو، ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ، فرشتے ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کب تک ان کے اوپر دعا کرتے ہیں؟ ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، کب تک؟ جب تک وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھے رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، سبحان اللہ الحمد، جو استغفار کی چیزیں ہیں کہ نہیں بتلائی گئی ہیں، اس کو کر رہا ہے۔ کب تک وہ فرشتے؟ جب تک وہ اپنی مقام سے ہٹا نہیں ہے۔ ہماری وہ بھائی جو نماز کے بعد بہت جلدی سے مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا اس پر نظر رکھیں۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرما رہے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ ہے تو اس کے اوپر رحم فرما۔ آپ تو دعا کر ہی رہے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اللہم اغفر لہ۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو جلدی سے اٹھ کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، محروم ہیں ان دعاؤں سے۔ اور یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں، اپنے اس بندے کے لیے، اللہ کے ان بندوں کے لیے کر رہے ہیں جو مسجد میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں فرشتے اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اللہ اس کو بخش دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ جو یہ توبہ کر رہا ہے اللہ قبول فرما لے۔ اور یہی نہیں، جب تک اس کو کوئی حدث نہیں لائق ہوا، جب تک بیٹھا ہے یا اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، جب تک بیٹھا ہے فرشتے یہی دعا مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، کیا یہ فضیلت آپ کو چاہیے؟ اگر چاہیے، اور کس کو نہیں چاہیے؟ اگر فرشتوں کی دعاؤں کو لینا ہے تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نماز کے بعد اجرت بازی نہ کریں نکلنے کے اندر، بہت جلدی نہیں، کم سے کم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خاص کر کے جمعہ کے دن ہے کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے، جماعت ہو جائے تو 4 رکعت، کتنی رکعت؟ 4 رکعت، 2 رکعت کر کے آپ پڑھ لیا کریں، پھر جائیں۔ دیکھیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا دین، ہمارا اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ مسجد کے بالکل ایسا نہ ہو کر کے رہیں کہ پورا وقت مسجد میں گزارے، نہیں، نماز ختم ہو جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے آپ سنت پڑھ لیں، یا اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے روم میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے 2 ہی رکعت ادا کرنی۔ یہ طریقہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ طریقہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس طرح اگر ہم کریں گے، فرشتوں کی دعاؤں سے ہم محروم نہیں ہوں گے۔ تو اگر نماز ختم ہو گئی ہے، 4 رکعت مسجد میں پڑھنا ہے، روم پر جا کر کے پڑھیں تو 2 رکعت ادا کرنی ہے کہ نہیں؟ یہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا دین اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نماز ختم ہو جائے تو مسجد میں نہیں، بہت زیادہ دیر تک نہیں، لیکن جتنی دیر کی بات بتلائی گئی ہے، جتنی دیر کے بارے میں یہ آدمی بیٹھا رہے، استغفار کر لے، سنت پڑھ لے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جائیے زمینوں کے اندر پھیل جائیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ روزیوں کو تلاش کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے روزیاں مقرر کر دی ہیں۔ اسلام اس کا حق نہیں دیتا ہے کہ بالکل مسجد ہی کے لگے رہو اور اپنے بچوں کا خیال نہیں کرو، روزی روٹی کی طلب میں نہیں نکلو، اپنا پیٹ نہیں بھرو، نہیں، یہ ہمارا اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ ایک آخری حدیث میں بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کر رہا ہوں۔ دوسری حدیث جس کے راوی خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ تو بات ہو گئی نماز کے بعد، لیکن نماز سے پہلے جو لوگ تشریف لائے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس خوشخبری کو سن لیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، لا یزال العبد فی صلاته ما کان فی مصلاہ ینتظر الصلاہ، ایک آدمی آیا ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے 11:30 پونے 12 بجے، آدھا گھنٹہ پہلے، 10 منٹ پہلے ہی چلا آیا ہے، نماز پڑھ لیا ہے، انتظار کر رہا ہے،
ينتظر الصلاة، وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے. وتقول الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو عزیزوں اور دوستوں، ان دعاؤں سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں، یا کوئی عالم یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ظہر سے لے کر کے عصر تک، عصر سے لے کر کے مغرب تک. نہیں میرے بھائیوں، جو چیزیں ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو صحابہ کرام کا عمل ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین، جو میں نے خطبے کے اندر اللہ کا فرمان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو بتلائی ہیں یا آپ تک پہنچائی ہیں، رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور غلطیاں ہم نے اگر کی ہیں، خطائیں کی ہیں، تو توبہ کریں اور آج سے تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا فرشتوں کی جو دعائیں ہیں ان سے محروم نہیں ہوں گے. دیکھیں فرشتوں کی دعائیں اللہ رب العالمین فوراً سن لیتا ہے میرے بھائیوں. اگر فرشتے دعا کر دے رہے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، تو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں تو ان کو شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے بھائی جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے. رب العالمین ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے. رب العالمین ہمارے آبا و اجداد کے اوپر رحم فرمائے. اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی راہ راست سے، سیدھے راستے سے، سلف کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، رب العالمین تو انہیں توفیق دے کہ کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزاریں. رب العالمین جو ہم سے خطائے ہوئے ہیں رب العالمین تو اس کو معاف فرمائے. رب العالمین تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. رب العالمین ہم تجھ سے اس ساعت کے اندر، اس لمحے کے اندر، اس ثوانی کے اندر ہم دعا کر رہے ہیں رب العالمین تو ہمیں بخش دے. تو غفور الرحیم ہے، تو سمیع علیم ہے. رب العالمین تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین تو اس دولہ کی حفاظت فرمائے. رب العالمین تو حرمین کی حفاظت فرمائے. رب العالمین وہ مسلمان بھائی جو فلسطین کے اندر پریشان حال ہیں، جو مصائب ان کے اوپر، جو ظلم ان کے اوپر ہو رہا، رب العالمین تو ان کی حفاظت فرمائے. رب العالمین تو انہیں غیب سے مدد فرما. رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کرے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.